الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے خیر و برکت کے اسباب۔ خیر و برکت کے کیا اسباب ہیں؟ قرآن و حدیث میں کن کن باتوں کو، کن کن افعال کو، کن کن چیزوں کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے پچھلے کچھ اقساط کے اندر آپ نے کچھ ان چیزوں کو ملاحظہ کیا، ان چیزوں کے بارے میں سنا کہ جن میں خیر و برکت کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ آج ہم بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو کہ لوگوں پر جو احسان کرنا ہے، یعنی احسان کے اب مختلف درجے ہوں گے، مختلف زاویے ہوں گے، اس احسان کرنے کے حوالے سے خیر و برکت کا کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے اکرم الضعفاء، جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی تکریم کرو۔ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، لاچارگی کی کیفیت ہے، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اس پر نہیں جانا بلکہ ان کی تکریم کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینصر المسلمین بدعاء المستضعفین، کہ جو کمزور لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اہل الغنا اہل الفقر، کہ جب امیر لوگ، پیسے والے لوگ اہل غنا، اہل فقر کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ اہل السیاتی اہل الضیق، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی کے ساتھ رزق دیا ہے، وہ تنگی کا شکار لوگوں کو جب یاد رکھتے ہیں، وہ اہل العافیہ اہل البلا، اور جو اہل عافیت ہیں، جو عافیت میں ہیں، خوشحال ہیں، وہ بلاؤں میں گھرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، اتممت علیہم نعمتی، تو میں بھی اپنی نعمتیں ان لوگوں پر مزید بڑھا دیتا ہوں۔ یعنی اس روایت کے اندر فضیلت بیان ہوئی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا ہے، جن پر خصوصی کرم کیا ہے، جو خوشحال ہیں، جو امیر ہیں، جن پر کوئی تنگی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ غریبوں کو نہیں بھولتے، محتاجوں کو نہیں بھولتے، غریبوں کو یاد رکھتے ہیں، محتاجوں کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان پر مزید فراخی عطا فرماتا ہے، مزید ان کے رزق میں برکت پیدا کی جاتی ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ظہور ان پر فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان میں سے ایک فرد پایا جاتا ہے جسے یتیم کہتے ہیں، یعنی وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، تو چونکہ باپ جو ہے گھر کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، باپ کی آمدنی کی وجہ سے گھر کا چولہا چل رہا ہوتا ہے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچے پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس لیے یتیم کے ساتھ خاص طور پر احسان، بر اور نیکی کا حکم دیا گیا، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی وجہ سے ہماری حاجتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی سختی کا سوال کیا کہ دل کی سختی ہے کس طرح دور ہوگی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتحب ان یرق قلبک، ایک روایت میں ہے ان یلین قلبک، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا جو دل ہے وہ نرم پڑ جائے، وتدرک حاجتک، اور تو اپنی حاجتیں پالے، تیرے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنور جائیں۔ قال نعم، عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میں یہی چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کر، وامسح براسہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھ، واطعم من طعامک، جو تو کھاتا ہے وہ تو یتیم کو کھلا۔ فرمایا یلن قلبک، اس عمل سے تیرا دل نرم پڑ جائے گا، تدرک حاجتک، اور تو اپنی حاجتوں کو پالے گا،
یعنی یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، اس کی غم گساری کرنے سے، اس پر شفقت کرنے سے، دو چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئیں۔ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی گئی اللہ رب العزت اس کی برکت سے بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان برتنے میں، خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے میں، ان کی حاجتیں پوری کرنے میں کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں، بندے کو خود کیا ملتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں بڑے ہی عمدہ قسم کے فضائل بیان کیے گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نفس من مومن کربۃ من کرب الدنیا، جو مسلمان سے دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرے گا۔ اب یہاں پر لفظ عام ہے، پریشانی اخلاقی ہو، مثال کے طور پر اس کی سفارش کرنا ہے کہ جائز موقع پر، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے قرض دینا ہے، یا اسے کوئی قرض جو ہے وہ کسی نے دیا ہوا ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے، تو اس کی جا کے سفارش کرنا ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، یا خود اس کو قرض دینا ہے، یا خود اس کی مدد کرنا ہے، یا خود اس کے کام آنا ہے، اس کا سامان اٹھا کر رکھ دینا ہے، اس کے پیٹھ پر بھاری ہو رہا ہے، اسے نہیں اٹھایا جا رہا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی میں جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، فرمایا گیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی دور کرنے والے کے لیے آخرت میں پریشانی دور کر دیتا ہے۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اگر قرضہ مانگتا ہے تو مہلت دے یا چھوڑ دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس کی آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ومن ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی جس نے ستر پوشی سے کام لیا، دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپاتا ہے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی مدد میں، اس کی خیر خواہی میں، اس کی حاجت کے پورا کرنے میں مصروف عمل رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بھلائی اور اس کے لیے خیر فرماتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک وہ مسلمان کی خیر خواہی میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور خصوصی توجہ اور اس کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں اس کے تعلق سے بھلائی جو ہے اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ فرمایا گیا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو کسی علم کے دروازے پر چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ ومجتمع قوم فی مسجد من مساجد اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم۔ اب جو مدد کرنے کی بات ہے اس کا مضمون پورا ہوا، لیکن حدیث پوری عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا علم دین سیکھتے ہیں۔ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی کیفیت میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ انوار نازل فرماتا ہے، سکینہ اور وقار نازل فرماتا ہے، انہیں قرار قلبی نصیب ہوتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ملائکہ اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے، ومن ابطأ بہ عملہ، اور وہ شخص جس کا عمل سست ہو جائے۔ یعنی اس حدیث پاک میں جو بھلائیاں بیان کی گئی ہیں علم دین سیکھنے کے تعلق سے یا مسلمان کی بھلائی اور خیر خواہی کے تعلق سے، اگر کسی کا عمل سست ہو جائے اور کسی کی رغبت ان چیزوں میں نہ ہو تو فرمایا لم یسر بہ نسبہ، تو کسی کا نسب ان تمام بھلائیوں کو دلوا دے، اور جو فضائل یہاں بیان کیے گئے اپنے نسب کی وجہ سے کوئی ان کو پالے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ عمل کی وجہ سے ہی کوئی بھی شخص ان فضائل کو پا سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، بے برکتی ہیں،
तकालीफ हैं, उसका एक हल बताया जा रहा है कि हम जब मुसलमानों की मदद करेंगे, हम जब किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, एहसान से पेश आएंगे, भलाई से पेश आएंगे, माली तौर पर, अखलाकी तौर पर उसके साथ खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारे लिए आसानी पैदा फरमाता है और हमें मुश्किलात से निजात अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, मौजू है हमारा कि एहसान की वजह से बंदे पर कौन कौन से बरकतों के दरवाज़े खुलते हैं। एहसान फ़ुकरा के साथ हो, मसाकिन के साथ हो, ज़ुअफ़ा के साथ हो, यतामा के साथ हो, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों के साथ हो, इन सब लोगों के साथ एहसान के फ़ज़ाइल हैं, बरकतें हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं, जो ज़वील अरहाम हैं, उनके साथ एहसान के बतौर ख़ास फ़ज़ाइल अहादीस मुबारक में बयान किए गए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सिलतुर रहमी मंजातुन फिल अहली, एक रिवायत में इरशाद हुआ मुहब्बतुन फिल अहली, के सिला रहमी जो करना है ये मोहब्बत पैदा करता है एक ख़ानदान के अंदर। जब कोई सिला रहमी से काम लेता है तो उसके मुतालिक मोहब्बत पैदा होती है। मनशातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली, और इससे अच्छाइयाँ भी सामने आती हैं। और एक फ़ायदा ये बयान किया गया कि मसरातुन फिल माली, इस अमल की वजह से, सिला रहमी की वजह से, रिश्तेदारों के साथ, ज़वील अरहाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की वजह से, उनकी माली मदद करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस एहसान करने वाले के लिए उसके माल में बरकत पैदा फरमा देता है। बताइए कितना उम्दा काम है कि हम अपने ही रिश्तेदारों के साथ भलाई से काम लें और अल्लाह ताला उसके बदले में हमारे माल में बरकत पैदा फरमा दे। एक और हदीस पाक में इरशाद होता है, सिलतुर रहमी तज़ीदु फिल उम्री, के करीबी रिश्तेदारों के साथ भलाई करना, इससे बंदे की उम्र में इजाफ़ा होता है। व सनाउल मारूफ तकी मसार अस्सू, और जो भलाई के काम हैं, चैरिटी के काम हैं, लोगों की हाजतें पूरी करना है, लोगों को खाना खिलाना हो गया, लोगों को पानी पिलाना हो गया, लोगों के मेडिकल के हवाले से उनके साथ ताउन करना हो गया, उनका कर्ज दूर करना हो गया, उनके साथ किसी भी किस्म की जो माली भलाई है, फरमाया गया कि सनाए अलमारूफ, ये जो भलाई के काम हैं, तकी मसार अस्सू, जो बुरे अंजाम हैं, बुरे अंजाम से बचाते हैं। बंदे के जो अमूर हैं वो खैर पर पूरे उतरते हैं, खैर पहुँचती है, बंदा जो है हलाकत में नहीं पड़ता, नुकसान में नहीं पड़ता, बेबरकती में नहीं पड़ता। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, मन अहब्बा अन यमुद्दा लहू फिल उम्री, जो इस बात को पसंद करता है कि उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, युज़ादु लहू फिर रिज़्क़ी, उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, फल यबर्रा वालिदैही, इसे चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि बाज़ उलमा ने लिखा कि बेबरकती का एक सबब यह है कि अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के लिए बद्दुआ करे तो उसके लिए बेबरकती पैदा हो जाती है, और अगर वालिदैन अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करें तो इस अमल से भी बेबरकती पैदा हो जाती है। इस हदीस पाक में फरमाया गया कि जो रिस्क में इजाफ़ा चाहता है, जो शख्स उम्र में इजाफ़ा चाहता है, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आए, भलाई के साथ पेश आए, ज़बानी मतलब कि भलाई हो, सख्त कलामी ना करे, उनकी इताअत करे, उनकी ज़रूरियात का लिहाज रखे, उनकी खुशी का लिहाज रखे, बल्कि यहाँ तक कि जो वालिदैन के दोस्त हों, अगर वालिद के कोई दोस्त हैं या वालदा हैं, उनकी कोई सहेली हैं, तो उसके हवाले से भी तालीमात मौजूद हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के बाद जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियाँ थीं, उनको भी आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तहाइफ़ भिजवाते रहते थे। तो उनके ताल्लुक़ से भी इकराम करना वालिदैन के ही इकराम में शुमार होता है। तो वालिदैन का इकराम हो, उनके साथ भलाई से पेश आना हो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना हो, ये तमाम वो काम हैं कि जो वालिदैन के ताल्लुक़ से एहसान, बिर और नेकी के काम कहलाते हैं। दूसरा काम ये इरशाद फरमाया, वल यसिल रहमहु, और जो ज़वील अरहाम हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ कतई ताल्लुक़ ना करे। उनके साथ कतई ताल्लुक़ ना करना उम्र में इजाफ़ा करता है
اور مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ولا يرد القضاء الا الدعاء، کہ جو قضا ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ دعا سے ٹل جاتی ہے، دعا سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو فرمایا گیا کہ تقدیر میں کوئی چیز تبدیلی نہیں کرتی الا الدعاء، مگر یہ کہ دعا جو ہے وہ تقدیر میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر احسان، بھلائی سے پیش آنا اور دوسرے پر نیکی کرنا، خواہ اپنے رویے کے اعتبار سے ہو یا اپنے مال کے اعتبار سے ہو۔ لفظ بر جو ہے وہ دونوں کا عام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے یا ابن آدم اتقی ربک، اے ابن آدم اپنے رب سے ڈر، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کر۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تیری عمر میں اضافہ فرما دے گا اور تیرے کام آسان فرما دے گا اور تیری مشکلات دور فرما دے گا۔ دیکھا آپ نے، حسن سلوک کرنا، احسان سے کام لینا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، یتامہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور جو معاشرے کے غریب، ضعفاء اور مساکین ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کی وجہ سے خود یہ سب کام کرنے والا کیا کیا نعمتیں پاتا ہے، کیا کیا برکتیں پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ کیا جانا ہو، اس کی عمر کا بڑھایا جانا ہو، اس کی مشکلات کا آسان کیا جانا ہو، اس سے مصائب کا دور کیا جانا ہو، کتنی ساری خیر اور برکات اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خیر اور برکات والے جو کام ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔